اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ وعطرتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات اور عظیم مدرسین و مدرسات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک بار پھر آپ کے سامنے قافیہ کا سبق لے کے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو علم کی ان راہوں پر استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم نحو کے فاعل کی تقدیم کے وجوبی قوانین پڑھ رہے تھے۔ وہ مقامات جہاں جہاں پر فاعل وجوبی طور پہ مقدم ہوتا ہے، ان میں سے 3 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آئیے ان کی دہرائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد آج ہم چوتھا اور آخری قانون پڑھیں گے، فاعل کی مفعول پر تقدیم کا وجوبی قانون۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا لَفْظًا وَالْقَرِينَةُ، وہ جگہ جہاں پر ظاہری طور پر فاعل اور مفعول میں اعراب نہ پایا جائے اور کوئی قرینہ بھی ایسا موجود نہ ہو جس کی بنا پر ہم فاعل اور مفعول میں پہچان کر سکیں، واجب تقدیمہ، تو فاعل مقدم ہوگا وجوبی طور پہ، فاعل کی تقدیم وہاں پہ واجب ہوگی۔ اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی، ضربا موسیٰ عیسیٰ، یعنی موسیٰ اور عیسیٰ دونوں جو ہیں یہ اسماء مکسورہ میں سے ہیں اور یہ ظاہری اعراب نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے کہ ہے تو یہ معرب ہیں، ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، تو لفظوں میں موجود نہیں ہے، ان کا اعراب ظاہر نہیں ہے، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا ان دونوں میں سے فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے؟ تو علامہ ابن عجب نے فرمایا تھا کہ آپ نے فاعل جو ہے اسے مقدم کر دینا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ضربا موسیٰ عیسیٰ، تو یہاں پر وجوباً آپ نے فاعل کو مقدم کرنا ہے، موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا۔ قرینے کی مثال بھی انہوں نے دی تھی۔ دوسرا قانون ہم نے یہ پڑھا تھا او کان مضمرا متصلا، یا پھر ضمیر متصل ہو، متصل بالفعل ہو۔ اس کی شرط یہ تھی کہ مفعول جو ہے وہ فعل کے بعد پایا جائے، جیسے ضربت زیدن، یہ اس کی مثال تھی، تو وہاں بھی فاعل وجوباً مقدم ہوگا۔ تیسرا قانون ہم نے یہ پڑھا تھا او وقع مفعولہ بعد الا، یا پھر فاعل کا مفعول الا کے بعد واقع ہو، اس شرط کے ساتھ کہ فاعل اور مفعول کے درمیان میں الا واقع ہو، تو وہاں پر فاعل وجوباً مقدم ہوگا۔ آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے اس میں علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چوتھا قانون بتا رہے ہیں، فاعل کے مفعول پر مقدم ہونے کا اور وجوبی طور پہ مقدم ہونے کا چوتھا قانون بتا رہے ہیں۔ علامہ ابن عجب فرماتے ہیں او معناہا، یا اس کے معنی کے بعد واقع ہو۔ کس کے معنی کے بعد؟ ہا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ الا ہے، یعنی الا کے معنی کے بعد جب واقع ہو، کیا واقع ہو؟ مفعول۔ کیا واقع ہو؟ مفعول۔ اب اس کی تقدیر عبارت آپ ذرا سن لیں۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی، اصل عبارت جہاں سے ہم اپنا معنی و مفہوم صحیح سمجھ سکتے ہیں، او وقع مفعولہ بعد معنی الا، یا واقع ہو اس کا مفعول یعنی فاعل کا مفعول الا کے معنی کے بعد۔ اب سمجھ آئی؟ الا کے معنی کے بعد واقع ہو۔ پہلے تھا نا الا کے بعد مفعول واقع ہو فاعل کا، جو پچھلا تیسرا قانون تھا۔ اب ہے کہ الا کے معنی کے بعد واقع ہو مفعول، الا کے معنی کے بعد
واقع ہو. اچھا بیٹا ایک بات ذرا ذہن میں رکھنا کہ انما جو ہے وہ اللہ کا معنی ہے. بولیں سارے, انما اللہ کا معنی ہے. اللہ کے ذریعے بھی کلام میں حصر پیدا کیا جاتا ہے, انما کے ذریعے بھی کلام میں حصر پیدا کیا جاتا ہے. اچھا بیٹا بات ذرا غور سے سننا, مثال آ رہی ہے. مثال کے طور پر اب ایک کلام ہے, اس کے شروع میں انما داخل ہے, تو ایک بات ہمیشہ سے ذہن میں رکھنا کہ انما چاہے جملہ اسمیہ پر داخل ہو یا وہ جملہ فعلیہ پر داخل ہو. بولیں سارے, ہمیشہ انما کا جو اثر ہے, انما کی جو تاثیر ہے, انما کا جو حصر ہے وہ کلام کے آخر میں ظاہر ہوتا ہے. بولیں, وہ کلام کے آخر میں ظاہر ہوتا ہے. انما کی تاثیر جو ہے کلام کے آخر میں ظاہر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. بولیں, معنی یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے. بولیں, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے. نیتوں پر ہی ہے, یعنی کہ نیت ہوگی تو عمل پایا جائے گا, یعنی کہ عمل کا وجود نیت کے وجود پر منحصر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جو مقصودی کلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ پوری امت کی اور ہماری نیتیں اچھی کرنا چاہتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نیتیں اچھی ہوں گی, یعنی کہ دوسرا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے اس کا, انما الاعمال بالنیات کا, کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے. انما کا ایک ترجمہ صرف بھی ہوتا ہے اور انما کا ایک ترجمہ ہی بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ کلام کا زور اس کلمے پر پڑھ کر اس کا مقصد ظاہر ہو جائے جس کے لیے کلام چلایا گیا ہے. اور انما کی تاثیر ہمیشہ, انما کا اثر ہمیشہ آخر میں ظاہر ہوتا ہے. اگر ہم اس کو الٹ کر دیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, جس مقصد کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام چلائے, ہم یہ کر دیں انما الاعمال بالنیات کو الٹ کر انما النیات بالاعمال کر دیں, تو کیا ہو جائے گا؟ الٹ ہو جائے گا, حصر بھی الٹ, معنی بھی بدل جائے گا. کیا معنی یہ ہوگا کہ نیتوں کا دار و مدار اعمال پر ہی ہے, یا یوں ہو جائے گا نیتوں کا دار و مدار صرف عملوں پر ہے. حضور اول ہماری نیت درست کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے والا جملہ صحیح اسلوب پر بیٹھتا ہے, صحیح اسلوب بیان کرتا ہے, صحیح اسلوب بیان کرتا ہے نا پہلے والا جملہ. اس جملے کا معنی ہے کہ تم اپنی نیتیں درست کرو تو پھر تمہارے عمل کا وجود تمہارے سامنے آئے گا. اور انما کا اثر ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے, تو اعمال آخر میں چلے جائیں گے, تو پھر یہ ہوگا استغفر اللہ کہ تم اپنے عمل درست کر لو, نیتیں درست ہو جائیں گی. ہم ظاہری چیز درست کریں گے تو باطن درست آ جائے گا, یہ تو بالکل الٹ بات ہے. اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی نہیں فرمایا, حضور کا یہ مقصد بھی نہیں تھا. تو انما الاعمال بالنیات, انما کلمہ حصر ہے اور یہ کلام میں داخل ہوا ہے, اور اس کی تاثیر نیات کے اوپر جا کے منحصر ہوتی ہے, نیات کے اوپر جا کے موقوف ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ کلام بولتا ہے, کہتا ہے انما ضرب زید عمرا, ایسا جملہ جس کے شروع میں اللہ کا معنی بیان ہو اور اس معنی کے بعد آخر میں مفعول ذکر کیا جائے, ایسا جملہ جو جملہ فعلیہ ہو اور اس کے شروع میں انما کلمہ حصر ہو اور کلمہ حصر کے بعد آخر میں مفعول ہو. بولیں, اس جملے کے آخر میں کیا ہو؟ مفعول ہو, تو وہاں پر فاعل مقدم ہوگا. وہاں پر کیا ہوگا؟ فاعل مقدم ہوگا. معنی کیا ہوگا؟ معنی ہوگا کہ انما ضرب زید عمرا, اس کا کیا ترجمہ ہے کہ زید نے عامر ہی کو مارا. بولیں, زید نے عامر ہی کو مارا. دوسرا ترجمہ, زید نے صرف عمر کو مارا. زید نے صرف عمر کو مارا. اب زید کی جو ضاربیت ہے یہ بند ہے عمر کی مضروبیت,
عامر کی مضروبیت پر، کس پر بند ہے؟ یا عامر کی مضروبیت میں بند ہے، زید کی ضربیت بند ہے عامر کی مضروبیت میں، ٹھیک ہے۔ انما کی تاثیر آخر میں آ رہی ہے، بولنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ زید نے عامر ہی کو مارا، زید نے صرف عامر کو مارا۔ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ جب انما داخل ہو اور اس کے بعد فاعل کے بعد، یعنی کہ انما جس جملے پہ داخل ہو اور مفعول آخر میں ذکر کیا جائے، مفعول بعد میں ذکر کیا جائے، تو وہاں پر فاعل وجوباً مقدم ہوگا۔ اب ہم اس کا الٹ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے جملہ بولا دارابا انما دارابا زید عمرن، اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ زید نے عامر ہی کو مارا، صرف عامر کو مارا اور کسی کو نہیں مارا۔ ہم اس کو الٹ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ جملہ الٹ دیتے ہیں، ہم عامر کو پہلے لے آتے ہیں اور زید کو بعد میں لے جاتے ہیں، تو اس کا حصر الٹ جائے گا، مقصود فوت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیا ہوگا پھر؟ جس کے لیے کلام چلایا گیا تھا وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ یہ ہوگا انما ضربا عمرن زیدن، عامر کو زید ہی نے مارا، بولیں اب عامر کی جو مضروبیت تھی وہ زید ضارب میں بند ہو گئی۔ پہلے کیا تھی؟ ضاربیت بند تھی مضروبیت میں، اب مضروبیت بند ہو گئی ضاربیت میں۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو پہلے یہ ترجمہ تھا کہ زید نے عامر ہی کو مارا، زید نے صرف عامر کو مارا۔ اب ترجمہ کیا ہوگا کہ زید نے ہی عامر کو مارا۔ ترجمہ کیا ہوا؟ دوسرا ترجمہ کیا ہوا کہ زید نے صرف عامر کو مارا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو جو مقصودی کلام متکلم چلاتا ہے اس کے اندر رد و بدل نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی انما والا جملہ اور آخر میں قانون یہ ہے، قانون کیا ہے کہ جب بھی کسی جملے پر انما کا دخول ہو، جب کسی جملے کے شروع میں انما آئے اور وہاں پر مفعول اس کے بعد یعنی آخر میں ذکر کیا جائے تو وہاں پر فاعل مقدم ہوگا وجوباً، وہاں پر فاعل مقدم ہوگا وجوباً، واجبہ تقدیمو۔ آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج کے سوالات لکھ لیجئے۔ سوال یہ ہے، آسان آج بتا رہا ہوں آپ کو، کہ یہ جو وَإِذَن تَفَلْ اعراب فیہما لفظاً سے شروع ہو کر واجب تقدیمہ تک جو عبارت ہے، نمبر 1 اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا۔ آخری سوال وہ یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کو اتنا تیار کرنا ہے، اتنی محنت کرنی ہے کہ جب پیپر میں اس عبارت یعنی کہ یہ جو 4 قوانین پہ مشتمل عبارت ہے وَإِذَن تَفَا سے شروع ہو کر واجب تقدیمہ کے اندر کسی ایک ٹکڑے کو آپ پیپر پر دیکھیں تو آپ کے ذہن میں مکمل عبارت آ جائے، یار یہ تو ہم نے 4 قانون پڑھے تھے، یہ تیسرا قانون ہے یا یہ دوسرا قانون ہے یا یہ پہلا قانون ہے یا یہ چوتھا قانون ہے، آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے۔ اتنی تیاری کریں، اتنا اس کو یاد کریں، یہی آپ کا سبق ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔